بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 73 سے 77۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگا دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو چوری کے اس الزام سے بری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز چور نہیں، اور تم ہمارے متعلق اچھی طرح جانتے ہو، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر تمہارے سامنے ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آ کے تمہارے پاس کچھ دن رہ کر گئے ہیں، اور یہ جتنے دن ہم آپ کے پاس رہ کے جا رہے ہیں آپ نے ہمیں جج کر لیا ہوگا، آپ نے ہماری اسیسمنٹ کر لی ہوگی کہ ہمارے اندر کوئی شرارت کرنے والی، کوئی خرابی پیدا کرنے والی کوئی ایسی خصلت نہیں، اس لیے یہ چوری چکاری کی ہمیں کوئی عادت نہیں، یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو۔ اب ان خادموں کے ساتھ مکالمہ جاری ہے، برادران یوسف علیہ السلام کا۔ اب جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو اب وہ خادم بھی جانتے تھے کہ وہ پیالہ تو ابھی ابھی غائب ہوا ہے، اور ان کے علاوہ اس وقت اس گودام میں غلہ لوڈ کرنے والی اس جگہ اور پلیس پہ کوئی بندہ اور موجود بھی نہیں تھا۔ انہیں اپنے طور پہ پورا یقین تھا کہ پیالہ ان میں سے ہی کسی نے چھپایا، کیونکہ وہ پیالہ، وہ ٹوپا، وہ بڑا قیمتی تھا۔
اس لیے یہ کسی نے چھپا لیا ہے۔ اب ان خادموں نے آگے سے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ہمارا وہ انعام کی پیشکش کرنے والا آپشن بھی پسند نہیں آیا، ہم نے تو انعام کی بھی پیشکش تمہیں کی تھی، اگر وہ پیشکش بھی تمہیں قبول نہیں ہے، چلیں پھر ہم آپ کی سرچنگ کریں گے، تلاشی لیں گے آپ کے غلے کی، آپ کے ساز و سامان کی۔ تو اگر ان میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر آپ خود ہی بتا دو کہ پھر جس سے وہ پیالہ نکلا اس کی کیا سزا ہے۔ ان خادموں کو کسی بات کا نہیں پتا کہ پیالہ کدھر ہے، کس نے رکھا ہے، وہ تو یوسف علیہ السلام نے خود رکھا تھا، وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے، وہ تو اپنی جاب اور نوکری بچا رہے تھے کہ اگر وہ پیالہ گم ہو گیا ہماری خیر نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ پیالہ تم سے برآمد ہوا تو پھر تمہاری کیا سزا ہے۔ اب برادران یوسف تو یہ سمجھتے تھے کہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے، انہوں نے برملا ایک بڑی سزا کا اعلان کر دیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں موجود تھی، اور غالباً وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلی آ رہی تھی، یعنی سابقہ انبیاء کی شریعت میں بھی اور موجودہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی چوری کی یہی سزا تھی۔ کیا سزا تھی جو انہوں نے بیان کر دی؟ سچ سچ انہوں نے بیان کر دی۔ سزا یہ تھی کہ جس سے چوری کا سامان برآمد ہوتا ہے نا، وہ شخص اس چیز کے مالک کے پاس کچھ سالوں کے لیے یا ساری زندگی کے لیے، جو بھی قانون تھا، یہاں تو صرف اشارہ موجود ہے، اس کی پوری تفصیلات تو ان پہلی شریعتوں میں موجود ہوں گی، لیکن آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سزا اس قسم کی تھی کہ چور یا تو کچھ سالوں کے لیے یا پھر ساری زندگی کے لیے اس شخص کا غلام نوکر بن جاتا ہے جس کا اس نے سامان چرایا۔ چلو بھائی اب ساری زندگی کے لیے یا 2 4 5 سال کے لیے تم اس کی غلامی کرو اور اس کی نوکری چاکری کرو، جیسے وہ کہے زندگی گزارو۔ تو برادران یوسف نے یہی سزا انہیں بتا دی۔ انہیں کیا علم تھا کہ پیالہ سچ مچ ہی ہمارے ہی ایک چھوٹے بھائی کے غلے میں سے نکل آئے گا، اور اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سزا بیان نہ کرتے تو شاید مصر کے لوگوں کو اس سزا کا علم بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ساری تدبیر اور پلاننگ تو عرش والا کر رہا تھا، تو وہ کیسے سزا بیان نہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری شریعت میں تو یہ سزا ہے، اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر وہ برادران یوسف یہ پیغمبروں کی شریعت والی سزا نہ بتاتے تو مصر کے قاعدے قانون کے مطابق وہ کسی صورت بھی چوری کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔ مصر کے قانون کے مطابق ایسی کوئی شک نہیں تھی، یہ مصر کے قانون کے مطابق اس بچے کو، اس نوجوان کو روکنا یہ صریحاً ظلم ہونا تھا۔ یہ تو برادران یوسف نے خود ہی اپنے علاقے کا، اپنے نبیوں پیغمبروں کا، شریعتوں کا قانون خود بتا کے خود پھنس گئے۔ اب وہ خادموں نے سرچنگ تلاشی شروع کر دی۔ اتفاق سے انہیں تو کچھ علم نہیں تھا نا، اتفاق سے انہوں نے باقی بھائیوں کے بورے اور ان کے غلے کو پہلے چیک کیا، ان کے بیگز، ان کے بوروں کو، ان کے جو کجاوے تھے بھرے ہوئے غلے سے، ان کو انہوں نے چیک کرنا شروع کر دیا، اور اتفاق سے آخر میں باری آئی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کی، تو اس کے غلے میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
اب یوسف علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بن کیا رہا ہے، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، میں نے تو تعاون کی نیت سے بھائی کے غلے میں یہ پیالہ رکھا تھا، اور یہاں بات کچھ اور سے اور ہی بن گئی۔ اب یوسف علیہ السلام خاموش رہے کہ اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، تو اب میں اگر یہاں پہ بولوں گا تو میرے اوپر طرفداری کا الزام آئے گا کہ دیکھو جی ایک ملزم بلکہ ایک مجرم جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اس کی طرفداری کر رہے، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام خاموش رہے، اللہ کی حکمت سمجھتے ہوئے اس میں خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو صدا انہوں نے خود بیان کی تھی اس کے مطابق وہ خود پھنس گئے اور اپنے اس بھائی کو یہاں چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے بطور سزا کے۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بھائی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور ہم نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم کوئی ایسے کردار کے مالک لوگ نہیں ہیں، چوریاں چکاریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہمارا بھائی۔ اب انہوں نے اپنی عفت و پاک دامنی اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے فوری طور پہ اس بھائی کو اپنے سے الگ کر لیا، یا اپنے آپ کو اس بھائی سے الگ کر لیا کہ جیسے وہ کوئی اور ہے ہم کوئی اور ہیں۔ بھائی پکڑا گیا ہے تو وہ پکڑا گیا ہے نا، یہ ہماری ماں میں سے ہمارا بھائی نہیں ہے، اس کا ایک اور بھائی ہوتا تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام پہ ایک بہتان لگا دیا اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کہ اب ہماری عزت رہ جائے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارے والد صاحب کی دوسری بیگم میں سے یہ ہمارا ایک بھائی ہے، اس کا ایک اور بھائی بھی ہے یوسف، تو وہ بھی چوریاں کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یوسف علیہ السلام کتنے عظیم مقام پہ فائز تھے، کتنا اختیار تھا اس وقت، لیکن یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں سارا کچھ سن کر ہنس بھی رہے ہوں گے اور دکھ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ ظالم کیا بہتان لگا رہے، بدسلوکی انہوں نے میرے ساتھ کی ہے، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کمال حوصلہ، اللہ پاک اپنے ایمان والے بندوں کو کتنا حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں، کتنی ٹالرنس اور قوت برداشت ان کے اندر اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ سارا کچھ اپنے سامنے، اپنے دربار میں، شاہی محل کے اندر وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سارا کچھ کر رہے ہیں، بہتان بازیاں کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے نفس پہ قابو رکھے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں بتایا، یوسف علیہ السلام نے ابھی بات کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں ہی یوسف ہوں، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ یہ کسی مناسب وقت پہ یوسف علیہ السلام نے بات ایکسپوز کرنی تھی، ان کے سامنے کھولنی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بدقسمتی سے یہاں ہمارے کئی ایک مفسرین نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بچپن کے کئی چوری کے واقعات اپنی تفسیروں میں لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کے بھائیوں کو سچا ثابت کریں کہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا وہ صحیح کہی تھی۔ اچھا بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جھوٹا ہونا تو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا، یا تو ہونا کہ قرآن مجید نے ان کے سچا ہونے کی کوئی گارنٹی دی ہے، تو پھر تو بندہ کہے کہ انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ سچی ہی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولا تھا؟ برادران یوسف نے
جب یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جانے کے لیے باپ سے اجازت مانگی تھی، جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا کہ یہ کھیلنے کودنے کھانے پینے کے لیے ہمارے ساتھ جائے، جبکہ بد نہیں تھی تو ان کے اندر پہلے ہی موجود تھی، تو جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے اجازت لی۔ اور جب وہ رات کے وقت روتے دھوتے گھر واپس آئے تھے، کہا تھا بھیڑیا کھا گیا، جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ تو جو صاف صاف قرآن مجید کے بیان کے مطابق جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کے اس بیان کو کہ اس کا بھائی بھی چوریاں کرتا تھا، یہ بات سچی ثابت کرنے کے لیے ایسے جھوٹے من گڑت واقعات پتہ نہیں اسرائیلی روایات سے لیتے ہیں یا کہاں سے لیتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر بات بھی ایسی کہ جس سے کسی پیغمبر کی سیرت اور اس کا کردار اور اس کی زندگی داغدار ہوتی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نبوت و رسالت جیسے عظیم منصب کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کرے کہ جس کا بچپن بھی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے داغدار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انہوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اس قسم کی بات کی، بہتان لگا دیا، لیکن یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، واللہ، واؤ کے ساتھ بھی اللہ کی قسم اٹھائی جاتی ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اور تا کے ساتھ بھی قسم اٹھائی جاتی ہے، تاللہ۔ فرق یہ ہے کہ واؤ کے ساتھ قسم کسی اور چیز کی بھی اٹھائی جا سکتی ہے، جیسے والعصر والفجر والطارق والشمس، لیکن تا کے ساتھ قسم صرف اللہ پاک کے نام کی کھائی جاتی ہے، اللہ پاک کی ذات کی کھائی جاتی ہے۔ یعنی تا جو ہے، تا قسمیہ، قسم والا تا، یہ صرف لفظ اللہ پہ داخل ہوتا ہے، کسی اور چیز پہ یہ داخل نہیں ہوتا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، بلا شبہ، یقیناً، علمتم، تم جان چکے ہو۔ پتہ تو چل جاتا ہے نا بندے کا، آخر ہم اتنے دن تمہارے پاس آ کر رہے ہیں، دوسری دفعہ لقد علمتم، یقیناً تم جان چکے ہو، ما نہیں جئنا، ہم آئے، لی، تاکہ، نفسدہ، ہم فساد کریں، فی الارض، زمین میں۔ فساد کا معنی خرابی، نظام خراب کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم فساد کریں، فی الارض، اس سرزمین میں۔ الارض کے ساتھ جو الف لام ہے نا، اس کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں اس سرزمین، یعنی مصر کی سرزمین میں، تمہارے علاقے میں ہم فساد کرنے، خرابی پیدا کرنے نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو بھوک سے مر رہے ہیں، ہم کو یہاں چوریاں چکاریاں کرنے آئے۔ وما، اور نہیں، کننا، تھے ہم، وما کننا، کننا کانا کی فیملی سے بلانگ کرنے والا ایک لفظ ہے، تو اس سے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پیدا ہو جاتا ہے۔ وما کننا، اور ہم کبھی نہیں تھے، سارقین، سارقن، فاعلن کے وزن پہ، سارقن، چوری کرنے والا، چوری کرنے والا، اور سارقہ، چوری، اور مال مسروقہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مال مسروقہ پر آمد کر لیا گیا، یعنی چوری کا، چوری کیا ہوا مال۔ وما کننا سارقین، اور ہم کبھی بھی چور نہیں تھے، ہم نے تو آج تک یہ کام کیا ہی نہیں کبھی۔ قالو، انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے ملازموں نے، خادموں نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، فا، تو، ما کیا ہے، جزاء، بدلہ، ہو، اس کی، ہو سے مراد چور، فما جزاؤہ،
تو اس کی کیا جزا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ ان اگر تم ہو تم کاذبین، جھوٹے، اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر اس چور کی سزا کیا ہے؟ اگر ہم نے سرچنگ کی، تلاشی لی تو نکل آیا پیالہ، انہوں نے کہا جزاؤہ، اس کی جزا، اس کی سزا۔ جزا کا لفظ اچھا بدلہ یا برا بدلہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو اس کی اچھی جزا دے، تو اس لیے جزاک اللہ کے ساتھ ہم خیرن کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ عموماً لوگ صرف جزاک اللہ بول دیتے ہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ کا مطلب اللہ تمہیں بدلہ دے۔ بدلہ کیسا دے؟ اچھا کہ برا؟ خیرن، اچھا۔ تو پورا جملہ بولنا چاہیے جزاک اللہ خیرا، یا جمع میں بولنا ہے تو جزاکم اللہ خیرا۔ قالوا، انہوں نے کہا، فاتو ما، کیا، جزاؤہ، اس کی جزا ہے، تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ ان کنتم، اگر ہوئے تم کاذبین، جھوٹے۔ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا بدلہ، انہوں نے بے دڑک فوراً چور کی سزا بیان کر دی۔ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کی جزا، اس کا بدلہ، من، جو، وجیدہ، من الگ پڑھے تو من، اور وجیدہ الگ، من جو وجیدہ پایا جائے، وجدہ اس نے پایا، اور وجیدہ فعل مجہول ہے، پیسے وائس کہتے ہیں جسے، وجیدہ پایا گیا، جیسے قاتلہ اس نے قتل کیا، اور قتلہ وہ قتل کیا گیا۔ من جو وجیدہ پایا گیا، جب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے نا، من اور وجیدہ کو، تو یہ بن جائے گا من وجیدہ، من وجیدہ، یعنی نون اتنا پرومیننٹ اور کلیئر کر کے نہیں پڑھا جائے گا، من وجیدہ، جو پایا جائے، فی رحلہ، اپنے کجاوے میں، تو وہ خود، جزاؤہ، اس کی جزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جزا وہ شخص ہے، یعنی چور کی سزا وہ چور خود ہی ہے۔ کیا؟ وہ خود ہی کیسے ہے؟ کہ وہ خود ہی یہاں رہے گا۔ اس کی جزا، اس کی سزا وہ شخص خود ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، تو وہ شخص خود ہی اپنی سزا ہے۔ مراد یہ کہ وہ خود ہی یہاں رہے گا، یوسف کے پاس، عزیز مصر کے پاس، یہاں کی حکومت کے پاس بطور صدر رہے گا۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، جزا یجزی، بدلہ دینا، کذالک نجزی، یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، تجزی تو بدلہ دیتا ہے، اجزی نجزی، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ سزا رائج ہے چور کی، جو ظالم، جو چور یہ حرکت کرتا ہے نا چوری کی، اسے ہم یہی سزا دیتے ہیں کہ وہ جس شخص کی اس نے چیز چرائی ہوتی ہے نا، وہ شخص اس کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے یا زندگی بھر کے لیے، جو بھی قانون تھا۔ فا، تو، بادہ، اس نے ابتدا کی، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، فبادہ، تو اس نے ابتدا کی۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی تفسیر دوسرے طریقے سے کرتے ہیں نا، جس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کچھ خود ہی کیا تھا، تو وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں فبادہ، تو اس نے ابتدا کی، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے پھر خود تلاشی لی، تو اب یوسف علیہ السلام خود ہی رکھ کے، خود ہی تلاشی لے کے، خود ہی اس کو چور ثابت کریں،
اس کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ یہ پیغمبر کے مقام رسالت کو زیب نہیں دیتا، اس لیے ہم اس تفسیر کی بجائے یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اس سارے منصوبے کا علم نہیں تھا، یہ سارا کچھ اتفاقی ہوا، اور یہ اتفاقاً سارا کچھ جو ہوا یہ اللہ پاک کی پلاننگ تھی۔ تو اس لیے یہاں فا تو بادا، اس نے ابتدا کی، سے مراد یوسف علیہ السلام نے ابتدا نہیں کی، انہوں نے تلاشی نہیں لی۔ وہ جو بندہ ان کے خادموں کے اندر جو مین آدمی تھا نا، جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں اس کا ضمانت دار ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص وہ واپس کر دے گا تو اسے اتنا غلہ انعام میں دلواؤں گا، یہ وہ شخص ہے، یعنی خادموں میں سے ہی ایک آدمی ہے جو مین آدمی ہوگا۔ فا تو بادا، اس نے ابتدا کی، بی سے، اویاتی تھیلوں سے، اویا تھیلے، بیگز، بورے جن میں غلہ وغیرہ ڈال کے اوپر کجاووں کے اوپر رکھا ہوا۔ اویا اس کا واحد ایک لفظ کے بعد آ رہا ہے، وعا اس کا واحد ہے اور اویا اس کی جمع ہے، دونوں الفاظ ہی واحد بھی اور جمع بھی ایک ہی آیت میں موجود ہے۔ فا تو بادا، اس نے ابتدا کی، بی سے، اویاتہم ان کے تھیلوں سے، برادران یوسف کے تھیلوں سے اس نے ابتدا کی، اتفاق سے، کہیں سے تو شروع کرنا ہی تھا۔ قبلہ پہلے، وعائی تھیلے سے، اخی ہی اس کے بھائی کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کے تھیلے سے ابتدا نہیں کی، اس نے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے ابتدا کی، اور سرچنگ کرتا 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 بالآخر اس بھائی کے بوروں تک اور تھیلوں تک، بیگز تک پہنچ گیا۔ ثم پھر استخرجا، اس نے نکال لیا، استخرجا اس نے نکال لیا، ہاں اسے، اور ہوا ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسی پیالے کی طرف، السقایا، من وعائی تھیلے سے، بورے سے، اخی ہی اس کے بھائی کے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے۔ کذالک، اس طرح، کدنا ہم نے پلاننگ کی، ہم نے منصوبہ بندی کی، ہم نے تدبیر کی، لی یوسفا، یوسف کے لیے، کذالک کدنا لی یوسفا، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے، اس کے بھائی کو اس کے پاس رکھنے کے لیے ساری تدبیر کی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی تدبیر ہے، یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں تھی۔ ما کانا، ممکن نہ تھا، ما کانا جائز نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، لی کے یا خدا وہ رکھ لیتا، کون؟ یوسف علیہ السلام، اخاہو اپنے بھائی کو، فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں، دین سے مراد یہاں قانون، ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ممکن نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا۔ اگر برادران یوسف خود چوری کی یہ سزا نہ بتاتے تو ممکن ہی نہیں تھا، مصر کے قانون نے اجازت ہی نہیں دینی تھی، کوئی آپشن ہی نہیں تھا ایسا کہ کسی کو ناجائز روک لیا جائے، وہ غلہ لینے آیا ہو اور اس کو یہاں باندھ لیا جائے، روک لیا جائے، مشکل ہو جانی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اللہ سوائے ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے، ہاں اللہ اگر چاہتا کسی طریقے سے تو پھر وہ روک ہی سکتا تھا، برادران یوسف نہ بھی بتاتے چوری کی سزا، اگر اللہ چاہتا تو وہ روک سکتا تھا،
لیکن اللہ کی خصوصی چاہت کے بغیر یوسف علیہ السلام کے پاس اس مصر کے قانون کے مطابق کوئی طریقہ نہیں تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا۔ یہاں بعض اہل علم نے ایک نقطہ بھی بیان کیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آدمی جس ملک میں جس قانون کے تحت رہتا ہو نا، اس قانون کی پیروی کرنی چاہیے جب تک کہ وہ قانون شریعت کے مخالف نہ ہو۔ جو بھی اس ملک کے قوانین ہیں نا، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس مصر کے بادشاہ کے قانون کے اندر رہ کر کوئی آپشن نہیں ہونا تھا۔ اس کا مطلب یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے قانون کو فالو کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی رستہ نہیں ہونا تھا۔ نرفعو، اب اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام جن کے لیے اللہ نے یہ ساری پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، تدبیر کی، اللہ پاک ان کا مقام، عزت اور سٹیٹس بیان کر رہے ہیں کہ نرفعو، ہم بلند کر دیتے ہیں، یرفعو، ترفعو، ارفعو، نرفعو، نرفعو، ہم بلند کر دیتے ہیں، درجات، درجوں میں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے درجوں میں بلند کر دیا، وفوق، اور اوپر، کلی، ہر، ذی، والے، علم، علم، وفوق کلی ذی علم، اور ہر علم والے سے اوپر، علیم، ایک جاننے والا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر عالم سے بڑا کوئی عالم ہے، ایک عالم سے بڑا دوسرا عالم، دوسرے سے بڑا تیسرا عالم، تیسرے سے بڑا چوتھا عالم، اور پھر سب سے بڑا عالم اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر۔ تو عالم کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، جی میرے محدود علم کے مطابق تو یہی چیز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، کہ صحیح بات کا پورا پورا علم اللہ کے پاس، جو میرے پاس محدود سا علم تھا میں نے بتا دیا۔ اور بلکہ بعض صحابہ کا قول ہے کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ واللہ اعلم، اللہ ہی صحیح علم رکھنے والا ہے، صحیح بات کا اللہ کو علم ہے، مجھے علم نہیں ہے، یہ علم کا نصف ہے۔ علم کا نصف یہ صرف یہ جملہ کہنا اور یہ سوچ رکھنا کہ اصل علم اللہ کے پاس، میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہ ہر سوال کے جواب میں بندہ ضرور جواب ہی دے، کسی وقت یہ بھی کہہ دے کہ مجھے علم نہیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کہہ دے، جب علم نہ ہو تو کہہ دے کہ مجھے علم نہیں، اللہ کو علم، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے جی، مجھے علم نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کسی سوال کا جواب نہ دے، کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے کا لیں دے، تنخواہ کا لیں دے، جیسا کسی اور کو نہیں پوچھنا تھا، اور وہ عالم بھی اب کوئی خال ملتا ہے کہ جو کسی سوال کے جواب میں یہ بھی کہہ دے کہ مجھے علم نہیں، ورنہ ہر سوال کا جواب دینا ہے، چاہے صحیح دیں چاہے غلط دیں۔ اللہ اکبر۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی علیم کا ترجمہ انہوں نے عالم نہیں کیا بلکہ اللہ پاک مراد لیے ہیں، یہ بھی بعض نے ترجمہ کیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اب انہوں نے اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد، تو بے شک، سارا کا چوری کی تھی، اخ لہ، اس کے بھائی نے بھی، من قبل، اس سے پہلے، اس کے بھائی نے بھی چوری کی، وہ بھی چوریاں کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ فا، تو، اسرا، پوشیدہ رکھا، چھپائے رکھا، ہاں، اسے،
یوسف نے فی نفسہ اپنے جی میں، ولم یبدی اور نہ ظاہر کیا، ہاں اسے لہم ان کے لیے، قالا کہا، انتم تم شرن زیادہ برے ہو، مکانن مرتبے میں۔ اب یہ جملہ ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں کہا ہو، انتم شر مکانن، تم مقام و مرتبے میں زیادہ برے ہو، یو آر ورس ان دی پوزیشن، انتم شر مکانن، تم مرتبے میں زیادہ برے ہو، واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما کو ما جو تصفون تم بیان کرتے ہو، تم جو کچھ بیان کر رہے ہو نا اللہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ جو تم چوریاں چکاریوں کی بات کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تو یہ آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو پاک دامن قرار دے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی چوری نہیں کی، تو انہیں کہا کہ تم مرتبے میں زیادہ برے ہو کہ چوریاں چکاریاں جھوٹ فریب سارے باپ کے ساتھ تم نے کیے ہیں، اور کیا میرے متعلق رہے ہو، بہت ہی برے مقام پر تم فائز ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس گفت و شنید کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کو وہاں رہنے کی سزا کیسے ملی، اور پھر بھائیوں کی کیا حالت ہوئی، بھائی کو چھوڑ کر باپ کے پاس جانے کا ڈر اور خوف اور پریشانی، اور پھر وہ واپس لوٹے، پھر کیا ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔